بلکہ ہمارے معاملات میں، ہمارے مسائل میں، ہمارے مسلک کے جن کی ہم نمازوں میں، تقوی میں، طہارت میں، مسائل میں جن کے ہم فالو کرتے ہیں، جن کے ہم اقتداء کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ جمعہ میں، اس سے پہلے آپ نے بھی سنت نماز پڑھی. تو نماز میں شروع کرتے ہیں ہم تکبیر سے، تو کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے. تو قرآن میں تو نماز پڑھنے کا حکم ہوا، سرکار نے پڑھنے کا طریقہ بتایا. ہم تک جس امام نے صحیح طریقہ ہمیں بتایا کہ ناف کے نیچے باندھو، 1 رکوع کرو، 2 سجدے کرو، 2 سلام پھیرو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی امام کی جس کو پوری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے. ہمارے مسلک کے 4 امام ہیں، 4 ایسے مسلک کے امام ہیں. شریعت کا حکم اور اصول یہ ہے چاروں اماموں کو ماننا ضروری، چاروں امام پر ایمان لانا ضروری. اب کون 4 امام ہیں؟ پہلے نمبر پر ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ. دوسرے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر ہے امام محمد بن حنبل. 4 مسلک کے امام ہیں. اور آپ کے ذہن کو سمجھنے کے لیے میں اشارہ دے دوں، جیسے ہم حنفی ہم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، حنفی لوگ ہیں، ایسے ہی شافعی لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم اپنی زبان میں شافعیاں کے لوگاں بولتے. فرق اتنا ہے وہ بھی سنی ہم بھی سنی، لیکن مسائل میں ان کا طریقہ الگ ہے، ہمارے امام کا طریقہ الگ ہے. اب وضو کر کے آئے، ابھی وضو میں ہمارے 4 فرائض ہیں. کتنے؟ 4 فرائض ہیں. چوتھا فرض یہ ہے ہم چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی سب ہاتھ کو بھگو لیتے ہیں، پانی سے تر کرتے ہیں، اور چاروں انگلیوں کو سب سے پہلے ماتھے پر رکھتے ہیں، پیچھے لیتے ہیں، کنپیٹیوں تک لے جاتے ہیں، کان میں پھر مسح کرتے ہیں، کان کے پیچھے مسح کرتے ہیں. یہ ہمارا مسح ہے، یہ بھی سرکار سے ثابت. لیکن یہ حنفیوں کا یعنی ہمارا امام اعظم کا یہ طریقہ ہے. اب شافعیوں کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے ان کا صرف وہ پورا مسح نہیں کرتے، بس کچے ہاتھ سے سر کو بس 4 بالاں بھی لگ گئے، ان کا مسح ہو گیا. ہم حنفی اگر ویسا مسح کرے تو ہمارا مسح نہیں ہوتا. یاد رکھیے مسئلے ہیں، کیونکہ ان کے امام کے نزدیک وہ ان کے لیے جائز ہے، شافعیوں کے لیے. لیکن ہم حنفی ہیں، امام اعظم کے فالوورز ہیں، تو امام اعظم کے ماننے والے ہم صرف ہاتھ نہیں لگانا ہے بلکہ پورے سر کا مسح کرنا ہے. یہ ہم حنفیوں میں یہ طریقہ ہے. اب آیا مسئلہ، اب تکبیر ہم بھی باندھتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ کہ بار بار رکوع کرنے کے وقت بھی تکبیر ہاتھ اٹھاتے، سجدہ کر کو اٹھنے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے، ایک بار تکبیر کرنے کے بعد بھی دوسری مرتبہ تکبیر بولتے. یہ شافعیوں کا ہے، وہ بھی صحیح طریقہ ہے، وہ بھی سرکار سے ثابت ہے، جس کو رفع یدین کہتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں چاروں امام برحق ہیں، چاروں امام کو ماننا، لیکن اقتداء فالو ایک امام کی کرنا. اب ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج میں اسی امام کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. ہمارے امام کے نزدیک ناف کے نیچے تکبیر باندھنا ہے. کہاں پہ؟ ناف مطلب بمبی کے نیچے. شافعیوں کا طریقہ کیا ہے؟ بمبی کے نیچے نہیں ہے، وہ سینے پہ باندھتے ہیں، ایسا باندھتے ہیں. وہ ان کے نزدیک صحیح ہے، وہ طریقہ ہمیں نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایک امام کی ماننے والے ہیں، وہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں. اب وجہ کیا صاحب؟ آپ آئے ہیں تو ایک پیغام لے کر جائیں، سبق لے کر جائیں. ناف کے نیچے باندھنے کا مطلب کیا اور سینے پر باندھنے کا مطلب کیا؟ حالانکہ دو بھی صحیح ہے. اب دیکھیں امام اعظم کو پورے امامہ کیوں اپنا امام بنے؟ کیوں ان کی عظمت اتنی نرالی ہے؟ کیوں ان کا نام روشن ہے؟ کیوں سب فقہاء میں، سب مفتیوں میں، سب علماء میں سب سے بڑے کیوں ہیں لوگ؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا ذہن دیا تھا، ایسا علم دیا تھا جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں مل سکتا. کیونکہ سرکار نے خود ان کے بارے میں بشارت یوں فرمائی ہے کہ میرا دن اگر آسمان کے سریا ستارے تک بھی ہوگا، سریا ستارے تک بھی میرا علم دین ہوگا
تو ایک فارس میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوگا، وہ مرد مجاہد اس علم کو حاصل کر لے گا۔ جب یہ حدیث بیان فرمائی، کچھ سال کے بعد دیکھا گیا وہ علم حاصل کرنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، جو کہ بتانے کا مقصد یہ ہے آسمان تک بھی اگر علم ہو تو ایک ہی شخص حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں عرض کر رہا تھا ہم ناف کے نیچے باندھتے ہیں اور وہ شافعی لوگ کیا باندھتے ہیں؟ سینے کے اوپر باندھتے ہیں۔ کیوں؟ امام شافعی نے فرمایا شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں تو سب سے پہلے کہاں سے پیدا ہوتے بولے تو امام شافعی کیا بولتے؟ ان کا بھی بولنا صحیح ہے، لیکن یہاں پہ امام شافعی اور امام مالک میں کون علم میں آگے ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کیوں سب سے بڑے ہمارے امام ہیں؟ ان کا علم دیکھے، ان کا ذہن دیکھے اور ان کا طریقہ دیکھے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا امام شافعی ہم تو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، کیوں؟ تو امام شافعی نے جواب دیا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالوورز کو، دیکھو بات یہ ہے شیطان جب بھی وسوسے ڈالتا ہے وہ دل میں ڈالتا ہے۔ کہاں ڈالتا ہے؟ دل میں وسوسے، یعنی وسوسے پیدا ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے۔ ہم بھی یہی مانتے ہیں، دل سے چھینا خیالات آتے، دل سے سوچ وچار کرتے۔ تو امام شافعی اس بات کی بنیاد پر یہ کہا دیکھو سینے پہ اگر آپ تکبیر باندھیں گے، اگر سینے میں دل میں اگر شیطان وسوسے ڈالنے والا ہو، اگر آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دبا کے پکڑیں گے تو انشاءاللہ نماز میں دوسرے غلط وسوسے نہیں آئیں گے۔ یہ کن کا بولنا ہے؟ امام شافعی کا، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ اب آؤ ہمارے امام کی بات کرتے ہیں۔ کیا امام شافعی اور امام اعظم میں دیکھیں علم کس کا اونچا ہے، علم کتنا کس کا بڑا ہے، اللہ نے کس کو نوازا ہے؟ اب یہ سوال ہمارے امام صاحب کے پاس گیا۔ امام اعظم شافعی تو اس طرح باندھتے ہیں، اب ہم حنفی جو ہے اس طرح باندھتے ہیں، یعنی بمبئی کے نیچے باندھتے، وجہ کیا ہے؟ امام شافعی کا فرمان تو آپ نے سن لیا، سمجھ میں آ گیا، وسوسے دل سے پیدا ہوتے، شیطان وسوسے دل میں ڈالتا، اس وجہ سے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی وجہ سے وسوسے پیدا نہیں ہوتے۔ امام شافعی کا بولنا ہے۔ اب ہمارے امام کی بارگاہ میں آؤ، سوال کرو امام اعظم آپ بتائیے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ آپ بمبئی کے نیچے یعنی بومبی کے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا کیوں حکم دیا؟ اب امام اعظم یعنی ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں وہ اس لیے ہے شیطان تو دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کبھی یہ تو سوچا، کبھی یہ تو غور کیا کہ وسوسے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہونے کا مشین کہاں ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں وہ ہے انسان کا پیٹ، جس کو ہم نفس کہتے ہیں، اسی نفس سے جو ہے اسی پیٹ کی وجہ سے انسان کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں انسان میں جو بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خواہشات پیدا ہوتے ہیں، جو بھی خیالات سوچ وچار ہوتے ہیں وہ دل سے نہیں ہوتے، دل میں شیطان بات ڈال دیتا ہے، لیکن جو اصل جو جگہ ہے، اصل جو جنکشن ہے نفس رہنے کا وہ پیٹ ہے۔ اگر نماز کے اندر پیٹ کو دبا کے اگر ناف کے نیچے ہم تکبیر باندھیں گے، اسی دبانے کی وجہ سے نماز میں غلط وسوسے پیدا نہیں ہوں گے، غلط وسوسے، غلط سوچ و وچار پیدا نہیں ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ آپ ذرا غور کریں، بمبئی کے نیچے نفس ہے یعنی پیٹ، اگر انسان پیٹ بھر کھا لیا تو اس کو ایک لالچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اور کھاؤں، اتنا کھاؤں، وہ کھاؤں، یہ کھاؤں، یعنی وسوسے پیدا ہوتے۔ تو لے دے کے خلاصہ کلام یہ امام شافعی نے جو فرمایا وہ بھی حق ہے، انہوں نے صرف اعضاء کو دیکھا، پارٹس کو دیکھا، لیکن امام اعظم کی نظر وہاں گئی، امام اعظم ادھر ادھر نہیں گئے بلکہ جڑ کچھ پکڑ لیے۔ اگر جڑ کچھ ختم کر دیے تو وسوسے پیدا کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ جڑ کیا ہے؟ نفس ہے۔ تو نفس کہاں رہتا؟ بمبئی کے نیچے رہتا، یعنی پیٹ میں رہتا ہے، پیٹ سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ اچھا رہا تو ٹھیک ہے، تو بتاؤ بھوک لگتی ہے تو پیٹ میں حرارت ہوتی ہے، پیٹ میں گرماہٹ پیدا ہوتی ہے، تو اسی کو نفس کہتے ہیں۔ تو اگر اسی کو نماز کے اندر دبا کو پکڑ لیے
تو پیدا ہونے کی شکایت بھی نہیں، چانس ہی نہیں۔ تو یہ ہمارے امام اعظم کی ذہن تھا، ان کا علم تدبر تھا، بحر علم تھا کہ امام اعظم ادھر ادھر نہیں گئے بلکہ سیدھا جڑ کچھ پکڑ لیے۔ اگر جڑ کچھ اگر نماز کے اندر دبا دیے تو وسوسے پیدا ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔